अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर अब्दुल बासित। आज एबीएन स्टूडियोज से एक नए सिलसिले का आगाज़ हो रहा है। प्रोग्राम का नाम आप देख चुके हैं, डिबेट एट 8। एबीएन के औसाफ ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क के प्लेटफॉर्म पे आज यह हमारा पहला दिन है। टेस्ट ट्रांसमिशन बाकायदा ट्रांसमिशन में बाकायदा नशरियात में तब्दील हो चुकी है और अब तक बासित साहब हमें बहुत बेहतरीन फीडबैक मिला है हमारे दोस्तों की तरफ से, जिसने सैटेलाइट के ऊपर टेलीविज़न चैनल देखा, सोशल मीडिया पर कि आगाज़ आपने किया। आगाज़ मैंने किया और हम बहुत सारी चीज़ों का आगाज़ करने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आज हमारा करंट अफेयर्स का भी पहला प्रोग्राम है औसाफ के प्लेटफॉर्म से, और चंद इब्तदाइया जुमलों के बाद हम 3 अहम स्टोरीज़ आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और इब्तदाइया जुमलों से पहले कि आपको हमसे क्या तवक्को रखनी चाहिए, आखिर ऐसा क्या मुख्तलिफ हम कर सकते हैं। रात के 8 बजे तमाम टीवी चैनल्स पर प्रोग्राम्स होते हैं, मुख्तलिफ जमातों के नुमाइंदों को बुलाया जाता है, वहाँ पर गुफ्तगू करते हैं, लड़ भी पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसेशन जनरेट होती है। तो क्या हम कुछ ऐसा मुख्तलिफ कर सकते हैं कि जिसकी वजह से हम एक नई चीज़ का आगाज़ कर सकें इस प्लेटफॉर्म से। और उसके लिए आपका फ़ीडबैक दरकार होगा, आपकी राय दरकार होगी। और इस राय के लिए यकीनन अब से थोड़ी देर के बाद हम अपने चैनल के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर कमेंट बॉक्स का ऑप्शन है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। यकीनन अपनी आरा से हमें आगाह कीजिएगा। 3 अहम स्टोरीज़ हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है। पाकिस्तान के साबिक फ़ौजी हुक्मरान आमिर और फिर बावर्दी सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब, उनका इंतकाल हो चुका है। और उस हवाले से आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का एक बड़ा मुकद्दम इदारा है, पार्लियामेंट का अपर हाउस है, ऐवान बाला, वहाँ पर एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया। उसके हवाले से हम आपको बताएंगे। कुछ फुटेज जो है वो आपको साइड पे स्क्रीन में आपको नज़र आ रही होगी। इसके अलावा बात करेंगे इमरान खान साहब की जेल भरो तहरीक और उस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से मरीम नवाज़ साहिबा का जो रद्द अमल आया है, वो रद्द अमल भी खासा दिलचस्प है। ये मामला, ये ऊँट किस करवट बैठेगा, ये सियासी लड़ाई आखिर कब इख्तिताम पसीर होगी, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम और फिर उससे जुड़ा हुआ मुआशी इस्तेहकाम कब आएगा, इसके हवाले से चंद अहम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और फिर दहशत गर्दी के मामले पर ने ये फैसला किया कि हम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रहे हैं। ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई जाती है, आखिर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में हुकूमत ऐसा क्या उससे बाहर निकालना चाहती है, इसके हवाले से कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें शिरकत का इरादा रखती है या नहीं, कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगाज़ में बासित साहब वेलकम। और बासित साहब के हवाले से मैं बता दूं कि वो पाकिस्तान के मंझे हुए सफ़ारतकार, 35 साल का सफ़ारतकारी का जो है वो तजुर्बा है बासित साहब का। पाकिस्तान की नुमाइंदगी बैनुल अक़वामी फोरम्स पर कर चुके हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, इंडिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रहे हैं और उसके अलावा जर्मनी में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं, यमन सना में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, लंदन, न्यूयॉर्क समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ फोरम्स पर बासित साहब जो हैं वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहे बतौर पाकिस्तानी सफ़ारतकार। और यकीनन ये वो तजुर्बा है जिसकी बुनियाद पर हम अपने इस प्रोग्राम में अपनी गुफ्तगू में बासित साहब की राय और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ज़ाहिर है कि इनके पास मौजूद होती है कि किस तरीके से जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं, जो बैनुल अक़वामी सियासी मंजरनामे पर होने वाली हलचल है, जो इलाकाई सियासी मंजरनामे पर होने वाली हलचल है, वो पाकिस्तान में सियासी मामलात पर किस तरीके से असरअंदाज होती है, हमारे दाखिली मामलात पर किस तरह से असरअंदाज होती है। इसके हवाले से यकीनन बासित साहब की जो है वो राय जानने की कोशिश करेंगे। बात साहब, पहली स्टोरी पर आने से पहले अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सब देखने वालों को मेरा भी सलाम पहुँचे। आज एक नए प्रोग्राम का आगाज़ हो रहा है, एक नए चैनल का आगाज़ हो रहा है। तो इस हवाले से आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि क्या पेश कर सकते हैं। मकसद यही है कि जो ईसा नकवी का सहाफ़त में एक तजुर्बा है 17-18 सालों का, कुछ मेरा सफ़ारतकारी के हवाले से तजुर्बा है, तो हम चीज़ों को मुख्तलिफ़ ज़ावियों से देखें और अपने व्यूअर्स के साथ अपने एनालिसिस शेयर करें, अपनी असेसमेंट शेयर करें। और यही बुनियादी बात है। और ये भी हरगिज़ नहीं है कि हम जो है जिस टाइम बाकी 8 बजे में के शोज़ में मेहमान बुलाए जाते हैं वो भी बुलाएंगे हम, लेकिन ताकि इंटरेस्ट जनरेट हो। और ये एक संजीदा प्रोग्राम भी है। इस हवाले से सच्ची बात तो ये है, जिस तरह आपने बिल्कुल कहा कि हम यहाँ नहीं चाहेंगे कि गाली गलोच हो, हंगामा हो। एक संजीदा प्रोग्राम है
اور ہم امید رکھتے ہیں کہ لوگ اس ایفرٹ کو پسند کریں گے اور ہم فیڈ بیک کا بہت انتظار ہمیں رہے گا، تاکہ یقینی اعتبار سے بہت سی کمیاں بھی رہ جاتی ہیں، بہت سی خامیاں بھی ہوتی ہیں، تو اپنے آپ کو امپروو کرنے کا جو بہتر طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہمیں تعمیری تنقید ہی ملتی رہے اپنے ویور سے تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ بالکل۔ باسط صاحب، پہلی سٹوری کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں چند متنازع ترین شخصیات کی بات کی جائے تو اس میں پاکستان کے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف آرمی چیف بھی تھے، پاکستان کے صدر بھی تھے، تو ان کا نام شاید نمایاں چند لوگوں میں آتا ہے۔ جنرل پرویز مشرف صاحب جو ہیں، ان کے کارگل کے حوالے سے جو جنگ تھی، جو ایک لمیٹڈ بیٹل تھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اس کے حوالے سے بہت سارے سوالات موجود ہیں۔ انہوں نے ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹا، حکومت پر شب خون مارا، منتخب قیادت کو پابند سلاسل کیا، اس کے حوالے سے بھی بہت سارے سوالات ہیں۔ ان کے بارے میں بہت سی اچھی باتیں بھی ہیں۔ انہوں نے پاکستان میں میڈیا کو فریڈم دی، لائسنسز دے، پرائیویٹ میڈیا کا آغاز ہوا، پاکستان میں بہت سے تعمیر اور ترقی کے ادوار جو ہیں، جو دور ہم نے دیکھا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان خوشحال تھا، پاکستان کے لوگ خوشحال تھے، لیکن پھر ایک آرگومنٹ یہ بھی موجود ہے کہ پرویز مشرف صاحب جو ہیں، انہوں نے جو ہے وہ افغانستان میں جس طریقے سے امریکہ کی وار آن ٹیرر کا حصہ بنا، مجاہدین راتوں رات دہشت گرد بن گئے، اس ایک پالیسی نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا۔ انڈیا کے حوالے سے ان کا چناب فارمولا بڑا اس کی باز گشت ہوتی ہے کہ اگر پرویز مشرف کو کچھ وقت اور ملتا تو شاید وہ کشمیر کا معاملہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہمیشہ کے لیے سلجھا پاتے۔ وہ گئے آگرہ میں انہوں نے کیا کیا، کبھی ہمیں پرویز مشرف جو ہے وہ سگار پیتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بغل میں کتے اٹھا کر کھڑے ہوئے ہیں، کبھی آپ کو پرویز مشرف جو ہے وہ کیمپ ڈیوڈ میں واک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امریکہ کے صدر جارج بش کے ساتھ ان کی خوش گپیاں، اس کی تصاویر، ان کی گفتگو کرتے ہوئے، کبھی وہ آپ کو رقصاں بھی نظر آتے ہیں۔ 12 مئی کا واقعہ بھی ہوتا ہے، عدلیہ کے اوپر جس طریقے سے جو ڈپوز کیا گیا، معزول کیا گیا سابق چیف جسٹس کو، اکبر بگٹی صاحب کا واقعہ، بلوچستان میں جو سب کچھ ہوا، لیکن پرویز مشرف صاحب اب اس دنیا سے جا چکے۔ آج ایک واقعہ ہوا سینٹ آف پاکستان میں، پاکستان کا ایوان بالا ہے، وہاں پر چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب نے یہ کوشش کی کہ پرویز مشرف صاحب کے اصالِ ثواب کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کروائی جائے۔ تو جو جماعت اسلامی کے جو سینیٹر ہیں مشتاق صاحب، انہوں نے دعا کروانے سے انکار کر دیا، اور حکومتی سینیٹرز جو ہیں انہوں نے اس بات میں سینیٹر مشتاق صاحب کا ساتھ دیا۔ اس وقت جو ہے اس موقع پر موجود تھے سینیٹر شہزاد وسیم صاحب، انہوں نے بھی اس کے حوالے سے کوشش کی کہ دعا کروائی جائے۔ انہوں نے پرویز مشرف صاحب کے حق میں بات کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن اس وقت حکومتی اراکین انہوں نے گھیراؤ کر لیا جو چیئرمین سینٹ ہیں ان کے ڈیسک کا، وہاں سے نعرے بازی کی جاتی رہی، یہ لوگ ایوان سے باہر چلے گئے۔ تو یہ ایک ظاہر ہے کہ ایک سوال بھی موجود ہے کہ وہ شخص جس نے بلا شرکت غیر اس ملک پر حکومت کی 9 سال تک، جس کے ابرو کے اشارے پر اس ملک میں بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے تھے، اس شخص نے پھر وہ وقت بھی دیکھا کہ جب وہ خود ساختہ جلا وطنی گزار رہے تھے، وہ جس طریقے سے گئے ان کے ساتھ جو ہوا، لیکن جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ باسط صاحب، اس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ کسی عالم دین سے بھی بات کریں۔ آئی وانٹ یور ٹیک آن اٹ فرسٹ۔ دیکھیے، پہلے تو میں آبویسلی جو چیزیں مشرف صاحب نے جمہوریت کا ایک لحاظ سے غیر آئینی اقدامات لیے، وہ سب اپنی جگہ پہ موجود ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے 3 سال بہت مشکل تھے پرویز مشرف صاحب کے لیے، بلکہ جو سفراء وہ نامینیٹ کرتے تھے ویسٹرن دنیا میں، ان کو تو وہ ایگریمنٹ ہی نہیں ملتا تھا کہ جی آپ چونکہ ڈکٹیٹر ہیں، آپ نے ڈیموکریسی کو ختم کیا ہے، ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو ان کے خلاف کھو کیا ہے، تو اس لیے آپ کے سفراء بھی ہمیں منظور نہیں ہیں۔ یہ تو 9/11 ہوا تب کہیں جا کے مشرف صاحب ویسٹ کے ڈارلنگ بن گئے۔ تو نقصانات لیگسیز تو بہت ہیں عجیب سی، اس میں کوئی شک ڈیبیٹیبل ہے۔ جو آپ نے ساری جو ان کے حق میں بات کریں گے، جو آپ نے چیزیں ساری گنوائی ہیں وہ بالکل درست ہیں، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ گنجائش نہیں ہے گفتگو کرنے کی۔ لیکن جو آج سینٹ میں ہوا، اس کے بارے میں بھی 2 آراء آبویسلی اب سامنے آتی ہیں۔ ایک تو رائے یہ ہے کیونکہ سینٹ ایک ایوان بالا ہے ہمارا، تو کیوں ایک غاصب کے لیے دعا کی جائے جس نے جمہوریت کا قلم سن لیں سینٹ مشتاق صاحب، اور وہاں پر کیا گفتگو چل رہی تھی۔ پروڈیوسر صاحب ذرا سنوائیے کیا آج سینٹ میں ہوا۔ دعا نہیں ہوگی، پرویز مشرف کے لیے دعا نہیں ہوگی سر آپ جی پرویز مشرف کے لیے کوئی دعا نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔
नहीं, परवेज मुशर्रफ ने आज बलूचिस्तान और खैबर पुख्तनख्वा में आग उसकी वजह से 2 दफा आईन तोड़ा है, अदलिया पर अब आप तकरीर ना करें वो इज्तिमाई गुनाह यार, आप से दुआ हवालिया करें पे मुश्ताक बहा के साहब, थे। ऑनरेबल परवेज सेनेटर मुशर्रफ मुश्ताक की दुआ नहीं होगी। रजा साहब, उसको दुआ करने दें तुर्की के लिए जी। तुर्की शाम के मुसलमानों के लिए और दुआ बाकी करें इंसानियत- मुश्ताक साहब, तकरीर बाकी ना इंसानियत करें, के लिए अब दुआ करें। परवेज मुशर्रफ के लिए नहीं है। अब देखिए ना, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब 2 इसमें भी राय हैं। जो सेनेटर मुश्ताक, जिनका ताल्लुक़ अहमद ख़ान साहब जो हैं, जिनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है, उनका कहना यह है कि आप क्यों इस इदारे को इस्तेमाल कर रहे हैं, इतने अहम मुक़द्दस इदारे को, सेनेट को, कि उनके लिए दुआ की जाए। अगर किसी ने दुआ करनी है तो इनफरादी तौर पे कर ले अपने तौर पे, किसी को उस पर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। तो बुनियादी तौर पे ये उनका मामला था। लेकिन मैं बहैसियत एक मुसलमान ये समझता हूँ कि जब चेयरमैन सेनेट ने ये कह दिया कि दुआ कर लेनी चाहिए तो कोई मुज़ायक़ा नहीं था अगर दुआ हम कर लेते। बाकी तो उनका और अल्लाह ताला का मामला है, जो कुछ होगा। लेकिन हमें तो यही सिखाया, अल्लाह ताला पे भी छोड़ देने चाहिए। हमें तो यही सिखाया गया है कि आप ही किसी के साथ दुश्मनी भी हो, कितने ही आपके इख्तलाफात किसी शख्स से क्यों ना हो, जब वो दुनिया से रहलत फरमा जाए तो आप उसके लिए खैर की दुआ मांगें, उसकी मांगे और मग़फ़िरत की दुआ। मैं अभी देख रहा हूँ अपने सामने ट्विटर के ऊपर सेनेटर फ़रहतुल्लाह बाबर साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने कहा कि चेयरमैन सेनेट को ये प्रपोज ही नहीं करना चाहिए था। ये अलग बात है, ये तजवीज़ ही नहीं देनी चाहिए थी कि वो हाउस में दुआ करवाएं, और अगर करवानी थी तो इस हवाले से बिजनेस, जो हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, जब तय होता है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कि क्या कुछ होगा, तो उसमें पहले से तय कर लेते। ये भी देखिए कैसी अजीब बात है कि प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ का इंतकाल उस वक्त हुआ जब यहाँ पे एक ऐसी हुकूमत है, कोalition ही सही, जो कि ऑब्वियसली बहुत उनके लिए एक लिहाज से मुश्किल है, और इसी वजह से इफेक्टिव पार्टी है, लेकिन साथ ही बेनिफिशियरी पार्टी भी है, जो नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस, जिसके तहत जो एनआरओ दिया गया और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा अपनी खुद साख्ता जिला वतनी ख़त्म करके पाकिस्तान आई, नवाज शरीफ साहब एक फेल्ड अटैम्प्ट के बाद पाकिस्तान वापस आए, वो भी तो परवेज़ मुशर्रफ साहब की मरहून मिन्नत था। जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ, लंदन में क्या क्या मुलाकातें होती रहीं, कौन कौन उसको फैसिलिटेट कर रहा था, इसी तरीके से मुत्तहिदा अरब अमारात में उस दौरान क्या हो रहा था। तो ये इन लोगों को भी देखना चाहिए कि जो आज ये ऐवान इक़्तिदार में बैठे हैं, तो इसमें भी परवेज़ मुशर्रफ बहुत किरदार है। बासित साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है। मैं एक बात सिर्फ यहाँ कहना चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ, चूँकि कल तदफीन है कराची में, तो आपने जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र किया है, तो वो आप चूँकि 9 को हो रही है, नहीं तो इसके हवाले से तो हमने बाकायदा कुछ अहम तफसीलात रखी हैं, तो यकीनन ब्रेक के बाद जो है वो आपके साथ मुलाकात होती है। स्टे ट्यून्ड विद अस, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस तारीख को दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि गुज़श्ता 1 साल में पाकिस्तान में किस किस्म की सियासी डेवलपमेंट्स हुई, आप इससे आगाह हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान अपनी तारीख़ के गालिबन बदतरीन सियासी बहरान का शिकार है, बदतरीन मुआशी इस्तेहकाम है, और आगे की कोई राह भी सुझाई नहीं देती। इमरान खान साहब इस वक्त अपने ऑप्शंस वे कर रहे हैं, ज़मान पार्क में मीटिंग्स चल रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वहाँ पर मौजूद हैं, मुशावरत चल रही है, फिर मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ उनको तरतीब दिया जा रहा है, और मोस्ट रिसेंटली इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक की बात की। अब ये जेल भरो तहरीक इमरान खान साहब को के लिए किस हद तक कारगर साबित होगी, कितना फ़ायदा दे सकती है उनकी सियासी मुहिम को PDM की हुकूमत के ख़िलाफ़, इसके ऊपर फिर जवाब भी आ गया मरीम नवाज़ साहिबा का। इस पर बात करने से पहले ज़रा सुन लेते हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा उन्होंने किस किस्म के तेवर दिखाए हैं और इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया। प्रोड्यूसर साहब ज़रा लगाएं, मरीम नवाज़ क्या कह रही हैं। दबाव मेरे पे तो कोई नहीं है, ना हमारी जमात पे, बल्कि अब दबाव उन पे है कि उन्होंने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया, तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि वो जेलें भरें आके, और बिस्मिल्लाह जो है वो ज़मान पाक से होनी चाहिए। पहले ज़मान पाक में जो छुप के बैठे हुए हैं और अपनी फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में ख़वातीन को रखा हुआ है, तो उनको हटाएं, उनको कहें कि नहीं, मैंने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, मैं सबसे पहले मैं ख़ुद जाऊँगा जेल भरने के लिए। तो मैं तो इंतज़ार में, और राना साहब ने कहा है कि हम इंतज़ार में, हम तो अपनी
आंखें नज़रें बिछा के बैठे हुए हैं कि आएँ तशरीफ़ लाएँ, आपको भी पता चले कि जेल क्या होती है, आपको भी पता चले डेथ सेल क्या होता है, आपको भी पता चले कि कुर्बानी क्या होती है। तो उसका आगाज़ ज़मान पाक से होना चाहिए। मेरे पे कोई प्रेशर नहीं, प्रेशर उन पे है जिन्होंने ये बात की, अब उसको पूरा करें। ये भी देख लें कि इमरान खान साहब ने इसका जवाब क्या दिया है। उन्होंने जो अपने वर्कर्स को खिताब करते हुए गुफ्तगू की है वो ज़रा सुनिए। हमारे ऊपर अब इसी तरह का तशद्दुद किया, सारी मैं अपने नौजवानों को, कौम को, लोगों को तैयार कर रहा हूँ कि अगर ये समझ रहे हैं कि इस तरह का तशद्दुद करते रहेंगे और चुप करके बैठे रहेंगे, तो हम बेहतर ये है कि बजाय हम तोड़ फोड़ करें और सड़कों पर निकले, जो हमारी पार्टी तैयार हुई है इस वक्त, हम सारे तैयारी करें जेल भरो तहरीक की, और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के सारे जेलों भर देंगे ताकि इनका शौक़ पूरा हो जेलों का, कि अगर ये समझ रहे हैं कि हमें इससे खौफज़दा कर देंगे और हम किसी तरह चुप करके पीछे हट जाएंगे और इजाज़त दे देंगे इन चोरों को फिर से अपने ऊपर मुसल्लत करने के लिए, तो ये हम इनका शौक़ पूरा कर देते हैं। बासित साहब, आप तो पीडीएम के जो रहनुमा हैं उनकी सियासी बसीरत के बड़े कायल थे। नहीं, मैं मुल्क तो इस वक्त कहाँ जा रहा है? मैं तो पहले और यहाँ पर कुर्सी खेला जा रहा है। सबसे पहले तो मैं ये नहीं समझ पा रहा कि जेलें किस तरह भरी जाएंगी। इमरान खान और उनके वर्कर्स बाहर आकर क्या करेंगे? कानून अपने हाथ में लेंगे, बसों को जलाएंगे, इमारतों को क्या उन्होंने करेंगे? तो वाजे कर दिया, उन्होंने कहा रजिस्ट्रेशन करवाएं और कि कौन जेल भरो तहरीक का हिस्सा बनेगा। हुकूमत क्यों किसी को जेल में डालेगी? मुझे पहले ही ज़ाहिर जेल में खाना भी तो खिलाना पड़ेगा, उसके तो पैसे नहीं है हुकूमत के पास। ये बात नहीं है। हुकूमत, आप कोई गलत काम करेंगे, कानून अपने हाथ में लेंगे, तभी हुकूमत आपको जेल में डालेगी। माजी में भी जेल भरो तहरीक चलती रही है। वो देखिए, वो कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन, ये कमेटी चौक रावलपिंडी में साथ ही है, वहां पर 144 का ही नाफिज है, तो फिर आप ऑब्वियसली जलसा ग्रुप नहीं बना सकते, रैली से नहीं, ऐसी कोई बात है नहीं। मुझे समझ ये नहीं आ रही कि जो इमरान खान ये कह रहे हैं कि जेल भरो तहरीक है, तो बाहर लोग आकर क्या करेंगे कि हुकूमत उनको जेलों में डालेगी? पहले मुझे आप ये समझा दीजिए। बासित साहब, वो कुछ नहीं भी कर रहे, यहाँ पे तो बोलने पे भी लोगों को जेल में डाल रहे हैं ना। वो अलग बात है। देखो, लीडरशिप को जेल में डालने के लिए जो इंडाइटमेंट की जाती है, चार्जेस FIR कटवाई जाती हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि लोग बाहर निकल के ऐसा क्या करेंगे कि हुकूमत उनको जेलों में डालेंगे। मुझे साहब, इमरान खान साहब जो हमें नज़र आ रहा है, जो हमें अंदाज़ा हो रहा है, पता चल रहा है कि इमरान खान साहब के तरकश में बहुत से तीर हैं, एक के बाद वो एक चलाते मुझे हैं। तो ये तीर नजर नहीं आ रहा है, वो ये तो हवा में फायरिंग करने वाली बात है। उनका एंड ऑब्जेक्टिव ये नजर आता है कि वो नहीं चाहते कि ये हुकूमत स्टेबलाइज हो, ये अपने वो तो हम मकासद में कामयाब हो। तो इमरान खान मेरे ख्याल में तो वो पॉलिटिकली जो अपना वो, लेकिन देखिए, एक तरफ वो ये कह रहे हैं, आज इमरान खान की जो आपने जवाब सुनाया कि भाई हम नहीं चाहते कि हालात ख़राब हों, मईशत पहले ही बड़े हालात ख़राब हैं, हम कोई ऐसी बात नहीं चाहते। उनको तो ये लगता है ना कि हुकूमत उनकी आने वाली है, देखें तो उनके बयान में बहुत ख़राब हो गए तो हम बयान कैसे में संभालेंगे? एक कॉन्ट्रडिक्शन है, और जो एतमाद मरीम नवाज शरीफ की तकरीर से मालूम होता है, या जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दी है, या राना सनाउल्लाह के बयान से, है सर, हालात ख़राब हैं, हालात ख़राब देखिए, तो फिर ये ना कहें कि मईशत ख़राब है तो हम दंगा फसाद नहीं करना चाहते। मुझे अभी तक ये नहीं समझ आ रही कि जेल भरो तहरीक से क्या हो जाएगा। मुझे कोई बता दे। अगर देखिए ना, उनके पंजाब असेंबली के डिज़ोल्व होने से कुछ नहीं हो रहा, KP के डिज़ोल्व होने से कुछ नहीं हो रहा, नेशनल असेंबली के इस्तीफों से कुछ नहीं हो रहा, तो क्या इनको ये साहब इस मुल्क के आइन की किताब में दर्ज है कि अगर हो भी जाएंगे, तहलील हो जाए तो 90 रोज में इंतखाबात करवाने हैं। अगर 90 रोज में हुकूमत इंतखाबात करवाने के बजाय वो बहाने ढूंढने की कोशिश कर रही है कि जिनके तहत इलेक्शंस को पोस्टपोन किया जा सके। वो इलेक्शंस हो भी जाएं और इनकी हुकूमतें दोबारा बन भी जाएं, PTI की और इसमें पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, जो असल मकसद इमरान खान था कि वफाक में हुकूमत लेनी है, वहाँ इलेक्शन करवाने हैं, वो तो मुझे होते दिखाई नहीं दे रहे। आप मुझे बताइए किस लिए सारा एक हंगामा सा क्रिएट किया हुआ है? इसको तो इस पे तो तहरीक इंसाफ एक्सप्लेन कर सकती है। जो एटलीस्ट हमें नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी जो भी इकदाम उठा रहे हैं, और प्राइमरीली इशू ये है कि
حکومت سے معیشت نہیں سنبھل رہی. اکانومی آپ پھر اس اگر کا آپ مطلب ہے اکانومی نہیں سنبھال سکتے بھول جائیں آپ عمران خان ابھی کو آپ نے سنبھال اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ عمران خان نہیں چاہتے کہ یہ حکومت اسٹیبلائز ہو یا ان کو کام کرنے دیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ He خود has an argument against this government. It is his right. نہیں, it is his right. I am not saying it is not his right. You are saying, But آپ یہی کہہ رہے ہیں. I am not saying that. I am questioning his strategy. مجھے ان کی جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے اس میں پولیٹیکل پارٹی ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ہے اپنی پولیٹیکل پارٹی کی اسٹریٹجی بنانے میں. کانٹرڈکشنز ہیں. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ملک کو ڈی اسٹیبلائز نہیں کرنا چاہتا, دوسری طرف وہ سڑکوں پہ نکل کر اور کیا کریں گے, یہی تو کریں گے. خدا را تھوڑا سا بہت ہم بیوقوف لوگ تو نہیں ہیں. آپ کیوں عوام کو ایک پولیٹیکلی اس طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں جب آپ کو معلوم ہے کہ مطلب ایک ایسی حکومت بیٹھی ہے جو حکومت میں آنے سے پہلے یہ کہتی تھی کہ ہم غربت مکاؤ مارچ لے کر آ رہے ہیں, مہنگائی بہت زیادہ ہے, حالات بہت خراب ہیں, ہم وہ مہندس ہیں, ہم وہ انجینئرز ہیں, ہم وہ طبیب ہیں, ہم وہ سرجن ہیں, ہم وہ ڈاکٹر ہیں جو اس لولی لنگڑی معیشت کو, اس کی ڈولتی ناؤ کو سنبھال لیں گے. جب آنے کے بعد حالات وہ ٹھیک نہیں کر پائے فار وٹ ایور ریزن, 12-13 جماعتوں کی کلیکٹیو وزڈم اگر اس کو ٹھیک نہیں کر پائی, تو عمران خان صاحب حق بجانب ہے نا اس کے خلاف کیمپین کرنے کے لیے. ایک اپوزیشن کا یہ رائٹ ہوتا ہے. آپ نے اسی پروگرام میں کسی ایک دفعہ جو ٹیسٹ ٹرانسمیشن ہماری ہوئی تھی, آپ یہی کہہ رہے تھے کہ عمران خان اپنی حکومت کے آخری دنوں میں بالکل ان کا گراف گر چکا تھا. یہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کیوں گر چکا تھا؟ مہنگائی کی وجہ سے. تو مہنگائی تھی, اس کا مطلب ہے لوگ تنگ تھے اس وقت. باسط صاحب مہنگائی تھی, اب لوگوں کے فاقے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں, اس وقت اپوزیشن نے یہی کام کرنا تھا نا, ان کا بھی حق بنتا تھا کہ وہ مہنگائی مکاؤ تحریک چلائیں. باسط صاحب اس وقت ہمارا پروگرام نہیں ہو رہا تھا. میں I can't go back in time to comment on that. کوسچن یہ ہے کہ آپ اگر یہ اپوزیشن اس وقت ٹھیک کام کر رہی ہے بقول آپ کے, کتنی مہنگائی ہو گئی ہے, ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے, تو اس وقت اس تناظر میں اس وقت بھی اپوزیشن کا حق تھا کہ وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ کرتے. باز صاحب everybody says this is a man-made crisis. I am not justifying for a moment. It is not a natural crisis, man-made crisis ہے. یہ بھی میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ man-made crisis ہے, ایک طاقت کی ہوس ہے جس نے اگر یہ 5 سال پورے کرنے دیتے عمران خان کی حکومت کو تو کیا قیامت آ جائے. آنے کے بعد تو ان کی اپنی ٹگ آف وار چل رہی تھی. اب دیکھیں مفتاح اسماعیل کے خلاف سازشیں لندن سے ہو رہی تھیں. ایبسولوٹلی. تو میں یہی کہہ رہا ہوں خبریں پلانٹ کروائی جا رہی تھیں. دونوں طرف پرابلمز ہیں, دونوں طرف. اور مجھے یہاں پہ صبح دوپہر شام بیٹھ کے حکومت یہ پریس کانفرنس کر رہی تھی کہ ہم ڈیفالٹ ہونے والے ہیں. یہاں پہ چونکہ آج ہمارا پہلا پروگرام ہے فارمل لانچ کے بعد, تو میں آج جو ایک سیاسی اس وقت ایک چل رہی ہے نا, میں اپنا ہی قطع آپ کو سنانا چاہتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں. سر پلیز. احساس زیاں ہوگا تو کچھ بات بنے گی, احساس زیاں ہوگا تو کچھ بات بنے گی, ورنہ کسی صورت میں بھی کیا بات بنے گی. منزل کا نشان کوئی نہ رستوں کا پتہ ہے, ایسے میں بھلا کیسے کوئی بات بنے گی. لیکن یہ احساس زیاں تو نہیں ہوتا نا. ان کو تو لگ رہا ہے دونوں طرف وہ حکومت کو لگ رہا ہے کہ ہم نے دیکھیں جناب عمران خان کا پتہ صاف کر دیا ہے, کیا فلاں 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 15 پرچے ہو گئے ہیں, یہ مقدمہ نہیں تو اس میں ہم اس کو اٹھا کے ڈال دیں گے جیل میں. یہی ہی ریمینز ٹو بی اے پاپولر لیڈر. اس میں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. اب کوسچن یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا الیکشنز ہی میں دیکھ رہا ہوں کہ ہو جائیں گے کے پی میں اور پنجاب. مجھے لگتا ہے کہ اب کوئی صورتحال ایسی بن رہی ہے کہ پنجاب میں اور کے پی میں شاید الیکشنز ہو جائیں. اس میں دیکھا جائے مطلب 66% آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان الیکشن ہو رہا ہوگا اور باقی جو مرکز ہے اس کی حکومت ویسے ہی موجود ہوگی. وہ تو رہے گی. دیکھیں پہلے بھی تو یہی تھا یہاں پر الیکشن کمیشن کوئی اس ملک میں کوئی طریقہ کار ہوتا ہے, ظاہر ہے کہ کوسچنز اٹھائے جائیں گے. سارا معمہ اس وقت یہی ہے نا کہ الیکشنز ممکن ہے کہ الیکشنز کے رزلٹ جب آئیں تو عمران خان کو ایک اور سرپرائز مل جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے. یو نیور نو. ایٹ لیسٹ پنجاب کی حد تک تو میں یہ کہہ سکتا ہوں. کے پی کے بارے میں چونکہ میرا خود تعلق پشاور سے, تو کے پی میں مجھے حالات ذرا ڈفرنٹ لگ رہے ہیں, لیکن پنجاب کی حد تک یو نیور نو. دس گورنمنٹ اور at least Muslim League Noor does have the capacity to spring a surprise for Imran Khan. So you never know. کیونکہ پہلے بھی تو دیکھیں نا, نہیں لیکن پہلے بھی عمران خان کی جب پی ٹی آئی تھی تو ان کو میجورٹی تو نہیں ملی تھی نا, سمپل میجورٹی بھی نہیں ملی تھی. دینے کی پوزیشن میں مسلم لیگ نواز, پھر تو for all the more reasons ان کو الیکشن کروا دینے چاہیے.
دیکھیے وہ اپنے آپشنز دیکھ رہے ہیں نا، اسی لیے مریم نواز کو سنا یہی ہے کہ مریم نواز تو آنا نہیں چاہتی تھی، نواز شریف صاحب نے زبردستی ان کی ان کو پارٹی کہا، کہتی ہے مریم نواز سے بھی نہیں ہو پائے گا، نواز شریف تو صاحب کو اب آنا وہ پڑے اپنے گا۔ آپشنز وے کریں گے، ان کو جب گراؤنڈ میں جائیں گے صورتحال کو دیکھیں گے تو پھر فیصلہ ہوگا۔ اب یہ بھی دیکھیں، کہتے ہیں مجھے عجیب سا لگتا ہے، حالانکہ یہ فیصلہ تو الیکشن کمیشن نے کرنا، ان کا فیصلہ ہے نا کہ الیکشن کب کرنے ہیں، لیکن ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہیں بدقسمتی کے ساتھ۔ تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا پاکستان کی تاریخ میں، اس سے پہلے بھی عام ہم تاثر ہے باسط صاحب کہ یہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے نہیں کرنا ہے، یہ فیصلہ کہیں اور سے ہونا ہے، کہیں اور سے ہونا ہے، حکومت سے ہونا ہے، تو یہ کہیں اور بدقسمتی سے ہے، ہونا اس بدقسمتی ہے اس ملک میں۔ یہی کہتا ہوں نا کہ جو ہمارے ادارے ہیں اگر ان کو اپنے مینڈیٹ کے مطابق کام نہیں کرنے دیا جاتا تو ہم کس طرح آگے بڑھیں گے؟ ہمارا سوال تو یہی ہونا چاہیے نا اس ڈیبیٹ میں کہ اگر ہم اداروں کو جو ان کا مینڈیٹ ہے، جو ان کو آئین نے ان کا مینڈیٹ دیا ہے، اس کے مطابق وہ کام نہیں کریں گے، ان کو فیصلہ نہیں کرنے دیں گے اور ایکسٹرینیس ایشوز لے کر آ جائیں گے کہ اس وجہ سے نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے نہیں ہو سکتا، تو یہ پھر ایک اوبیسلی پاکستان اسی دورائے پہ کھڑا رہے گا۔ وی ول ریمین ایٹ اے کریٹیکل جنکچر۔ میں بچپن سے سن رہا ہوں کریٹیکل جنکچر، آپ نے ہمیں بھی ہمارے بچپن میں اسی کریٹیکل جنکچر پر چھوڑا۔ اگر ہم سے پہلے نسل والے نے بھی ہمیں یہی دیا، ہم نے بھی شاید آپ کو یہی دے دیا، تو اس میں ہمارا بھی کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کی بھائی جنریشن صاحب 80 اور 90 کی دہائی میں آپ ماشاءاللہ پالیسی سازوں میں شمار ہوتا تھا آپ کا، 2000s میں بھی آپ یہ سب کچھ کرتے رہے۔ اگر آپ کے اور آپ کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنا کام درست طریقے سے کیا ہوتا تو ہمیں کم از کم ایسا پاکستان نہ ملتا۔ ہم تو چلیں، میں مان لیتا ہوں اپنی غلطیاں، اپنی جو ہماری نسل کی غلطیاں ہیں، کچھ آپ لوگوں نے بھی ٹھیک کر لیا ہوتا 90 اور جو 2000 کی دہائی ہے، جو آپ لوگ ایک یوتھ ہمارا ایک بلج ہوا ہے، آپ نے بھی کوئی فوکس طریقے سے کام کیے ہوتے تو شاید کچھ بہتری ہو جاتی۔ سارا الزام تو ہماری یہ نسل باسط کو صاحب، یہ جو یوتھ ہے نا، یہ بیسیکلی یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے، جس کو وہ تو ہے، جس لیکن پاپولیشن کو ہم بیسیکلی اپنے لیے بہت بڑا پرابلم قرار دیتے ہیں، یہی یوتھ انڈیا میں ان کی اسٹرینتھ بنی ہوئی ہے۔ لیکن یہی یوتھ پرابلم بھی بن سکتی ہے آپ کے لیے اگر اس کو صحیح آپ طریقے سے اس کو ڈائریکشن نہ ملے، اس کو آپ صحیح طریقے سے موبلائز نہ کریں، اس کو آپ صحیح طریقے سے انگیج نہ کریں۔ یہ بہت سے ممالک میں ہوا، اگر انمپلائمنٹ بڑھتی ہے، آپ کی اکانومی نہیں ایکسپینڈ کرتی، تو یہ سارے بھائی صاحب بریک لینی ہے مجھے، بریک کے بعد جو ہے وہ بتائیں گے آپ کو کہ آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے عمران خان صاحب متوقع طور پر کیا سرپرائز دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کی جو پالیسی ہے وہ سرپرائزز اکثر وہ اس قسم کے دیتے ہیں جن کو یو ٹرن کا نام بھی دیا جاتا ہے، جن کو یہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ ہی کمز اپ ود سچ لاجک، ایٹ لیسٹ جو ان کے فالوورز ہیں ان کی اوور ویلمنگ میجورٹی اس پر ٹرسٹ کرتی ہے، اس کو ڈیفینڈ کرتی ہے۔ ممکنہ طور پر عمران خان صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ سانحہ اے پی ایس ہوا دسمبر 2014 میں، یہ وہ وقت تھا جس وقت عمران خان صاحب کی جماعت پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ سے باہر موجود تھی، لیکن یہ ایسا قومی نوعیت کا سانحہ تھا کہ انہوں نے پارلیمنٹ کا واپس رخ کیا، آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی، ایک مشترکہ قومی لائحہ عمل بنایا گیا جس کے تحت آپریشن ضرب عضب لانچ کیا گیا۔ آج پاکستان ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کے ہاتھوں لہو لہان ہے۔ پشاور میں جو واقعہ ہوا پولیس لائنز کی مسجد میں، اس کے علاوہ جو دیگر ایک دہشت گردی کی آپ کو نئی لہر نظر آتی ہے، ایک ایسے وقت میں حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم ایک آل پارٹیز کانفرنس بلانے جا رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو اس میں بو محسوس ہوتی ہے کہ حکومت دہشت گردی کی آڑ لے کر اس حکومت کے اقتدار کے وقت کو طوالت بخشنا چاہتی ہے، بڑھانا چاہتی ہے، اور اسی پریٹیکسٹ پر اور پھر دیگر وجوہات کی بنا پر پاکستان تحریک انصاف فی الوقت انکار کرتی ہے کہ ہم آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے۔ پھر تھوڑی سی تبدیلی ہوتی ہے، حکومت کہتی ہے کہ 7 فروری کے بجائے یہ 9 فروری کو ہوگی۔ پھر اس کی وجوہات پر بہت سارے لوگ اندازے لگاتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اس میں پاکستان کی آرمی کی مشاورت سے یہ بات کی جا رہی ہے، کچھ لوگ اندازے لگاتے ہیں کہ شاید پرویز مشرف صاحب کے انتقال کے باعث اس کو جو ہے وہ 2 دن ڈیلے جو ہے وہ اس کو کیا جا رہا ہے کہ فوکس وہاں پر ہوگا۔ اور پھر پاکستان تحریک انصاف یہ بتاتی ہے کہ ہمیں تو پراپر انویٹیشن ہی نہیں ملا، ہمیں تو بلایا ہی نہیں گیا،
بلانے کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے, کوئی طریقہ ہوتا ہے. باسط صاحب یہ بتائیے پہلے تو کہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہے اس کی ضرورت تھی؟ نہیں, ضرورت تو ہے اور ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں, کیونکہ ایک ایسا ایشو ہے دہشت گردی کا کہ جس میں ایک نیشنل کنسنسس تمام پارٹیز اگر اس میں شامل ہوتی ہیں تو ایک اچھا میسج آتا ہے دہشت گردوں کو بھی اور باقی قوتوں کو بھی جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے آل پارٹی اگر کانفرنس ہوتی ہے. اب میرا سوال بنیادی طور پہ یہ ہے کہ کیا پی ڈی ایم کی حکومت چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی آئے اس کانفرنس میں؟ مجھے جو ان کے اقدامات ہیں اس سے نہیں لگتا آپ ایسے پولیٹیکل سینس جو کہتا ہے وہ تو چاہیں گے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نہ آئے تاکہ ان کو نیریٹو ایک مل جائے گا دوبارہ کہ بھئی دیکھیں پی ٹی آئی نے اتنے ایک امپورٹنٹ نیشنل کاز کے لیے بھی اپنے آپ کو ان تعصبات سے دور نہیں. میرا خیال ہے لوگوں کو نظر آ رہا ہے آپ ایسے تھوڑی کر سکتے ہیں, آپ شیخ رشید کو اٹھا لیں, آپ فواد چودھری کو اٹھا لیں, بولنے پہ اٹھا لیں, لیکن پھر بھی ایک نیشنل کاز تو ہے نا. دہشت گردی میں دیکھیں نا 100 سے زائد جانیں چلی گئیں, ضائع ہو گئیں, لوگ شہید ہو گئے. تو جس میں اے پی ایس کے معاملے میں ہوا تھا, پی ٹی آئی نے اس وقت اپنا دھرنا تو ختم کیا تھا نا. تو اس وجہ سے اگر یہ بھی اتنا ہی بڑا ہی سانحہ ہے اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا موقف تو سامنے ہے نا. یہ پروڈیوسر صاحب سنوائیں جو اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں پہلے سن لیں, ان کا بھی ایک موقف جو ہے وہ چلیے وہ سن لیتے ہیں. میرا اس پہ ایک کامنٹ ہے میں دینا چاہتا ہوں, آپ پہلے اسد کیسر صاحب کو سن لیتے ہیں. چلیں پہلے سنوائیے جناب اسد کیسر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. حکومتی نمائندہ ایاز سعدی فون کیا تھا اور اس نے مجھے وربلی اے پی سی میں دعوت. میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ کار نہیں ہے جو انکنسٹیٹیوشنل اقدامات اٹھا رہے ہیں اور جو ملک میں تقریباً کنسٹیٹیوشن معطل ہے. اس صورتحال میں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی یکجہتی پیدا ہوگی تو ایک غلط فہمی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے حکومت کو سب سے پہلے اپنے رویوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا, سنجیدگی دکھانی پڑے گی. ہم سب سے زیادہ دہشت گردی سے متاثر ہیں. اب بھی ہم امن کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے, اپنی ذاتی دشمنیاں بھی اور اپنی کدورتیں بھی ختم کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت اپنے رویے پہ نظر ثانی کرے. جس طرح وہ فاشسٹ بیہیویئر رکھے ہوئے ہیں اس صورتحال میں کوئی بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت دو پارٹیز ہیں نا جو پی ڈی ایم میں شامل نہیں ہے, حکومت کا حصہ نہیں ہے. ایک تو پی ٹی آئی ہے اور دوسری جماعت اسلامی ہے. جماعت اسلامی کو کس طرح انوائٹ کیا گیا؟ مسلم لیگ کاف بھی نہیں ہے. ہاں مسلم لیگ کاف تو ہے نا, ہاں وہ بھی نہیں ہے, لیکن وہ اب آلموسٹ پی ٹی آئی میں ہے بھی نہیں ہے. جو شجاعت حسین صاحب کا کیا رول ہے, بہرحال وہ بھی ایک متنازع سی بات ہے. لیکن کوشچن یہی ہے کہ جماعت اسلامی کو کس طرح انوائٹ کیا گیا؟ آیا ان کو خطوط لکھے گئے, باقاعدہ دعوت نامہ پرائم منسٹر کے دستخط سے گیا یا انٹیریئر منسٹر کے دستخط سے گیا, یا ان کو بھی زبانی بلایا گیا؟ اور آیا جماعت اسلامی شامل ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے, یا صادق صاحب نے لوگ جو ہیں وہ دوسروں کی آواز بنا کے بھی بات کر لیتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی نے فون کر کے کہہ دیا ہو, آپ کو لکھ کے بھیجنا پڑتا ہے. میں یہ بات مانتا ہوں, یہ بات بالکل درست ہے اسد کیسر صاحب کی کہ ایک بلانے کا طریقہ ہوتا ہے جس طرح ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. تو چاہیے تو یہی کہ ایک سرکاری یا تو انٹیریئر منسٹر یا پھر پرائم منسٹر خود جو ہیں وہ ان کو خط لکھیں. اور میرا اپنا خیال ہے کہ شاید ان رائٹنگ ریٹن فارم میں بھی انویٹیشن کل یا پرسوں تک چلی جائے. اچھا میں پھر آپ کو یہ بتا رہا ہوں اور خبر بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس وقت بڑی گرما گرم اور انر سرکلز میں پاکستان تحریک انصاف کی یہ بات چل رہی ہے اور قنین از قیاس ہے کہ اگر یہ ریٹن صورت میں یہ مل جاتا ہے, یہ چلا جاتا ہے, تو اس صورت میں عمران خان صاحب وہ تو نہیں جائیں گے. عمران خان صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کر سکتے ہیں. اچھا میرا اپنا تو خیال یہی تھا کہ وہ شاید کسی نمبر 2 یا شاید محمود قریشی صاحب کو یا بات یہی چل رہی تھی, یہی ہے. اچھا تو اب وہ ویڈیو, یہ معاملہ ایسا ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا پختونخوا کا معاملہ ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ڈی ایم حکومت اس سے ایگری کرتی ہے کہ نہیں کرتی کہ آپ ویڈیو لنک سے خطاب کریں. یہ بھی there is no reason. why would he be if he is not physically present? تو نہیں ہوتا نا. اگر عمران خان صاحب دہشت گردی کے معاملے پر اس کو قومی مسئلہ گردانتے ہوئے ایسا کوئی فیصلہ کرتے ہیں, اس صورت میں حکومت کے پاس میری رائے میں کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ ویڈیو لنک سے نہیں شرکت کر سکتے. نہیں آپ کر سکتے ہیں, مطلب the question I'm just raising the question کہ آیا
حکومت وقت کو وہ منظور ہوگا کہ نہیں ہوگا، اٹس اے کویسچن. اب اگر حکومت منظور کر لیے تو بہت ہی اچھی بات ہوگی. اگر ویڈیو لنکس اور شرکت کر لیتے ہیں تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے کہ تمام پارٹیز کم از کم ایک ایشو پہ تو ساتھ ہو جائیں گی نا. ہمارے لیے اس سے بہتر کون سی بات ہو سکتی ہے؟ لیکن کویسچن وہی ہے کہ پی ٹی آئی کو اس حکومت کو موقع نہیں دینا چاہیے کہ پی ٹی آئی یوں لگے کہ اس معاملے سے باہر ہے. پی ٹی آئی کے بہت ہائی سٹیکس ہیں اس سارے معاملے میں. وہ گورنمنٹ میں اندر بھی آنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر کے پی میں تو آبویسلی ان کی 2 ٹرمز رہی ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو یہ پی ڈی ایم کو موقع نہیں دینا چاہیے. وہ بہت سی ان کی کوشش، سر میں نے پہلے کہا کہ ان کے انٹرسٹ میں یہی ہے کہ پی ٹی آئی اس کانفرنس میں شرکت نہ کرے. نہیں، پی ٹی آئی کو دی اونلی ڈینجر دے آر سینسنگ، جو ان سے بات ہوتی ہے ان کے لوگوں سے، کہ وہ جو سب سے زیادہ اس معاملے میں جس خطرے کی بو محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو سارا ایفرٹ ہے، اس ایفرٹ نے منتج ہونا ہے، اس کا نتیجہ یا کنکلوژن یہ نکلنی ہے کہ پی ڈی ایم حکومت میں موجود رہے. یہ سلسلہ کوئی وہ تو یار الیکشنز کو ملتوی کر دیا اس کا کوئی تعلق مجھے براہ راست نہیں لگ رہا. دیکھیں نیشنل ایکشن پلان تو پہلے سے بنا ہوا ہے نا، اسی کو ریویو کریں گے، اس کو ری وزٹ کریں گے اور دیکھیں گے اس میں کہاں کہاں گیپنگ ہولز ہیں، کیا کیا اس میں ہم ریفائنمنٹ کر سکتے ہیں. اس سے بیونڈ تو اس سے اور کچھ نہیں نکلنا ہے. قرارداد نکل آئے گی، لیکن پولیٹیکلی اٹ میکس پولیٹیکل سینس فار دا پی ٹی آئی not to stay away from this conference in my view. لیٹس سی کہ یہ معاملہ کس طریقے سے انفولڈ ہوتا ہے. باسط صاحب، ابتدائی پروگرام ہے اور وقت جو ہے وہ بڑا کم ہے. کشمیر پہ بات کر لیتے. کشمیر کے اوپر جو ہے وہ میں چاہتا تھا، اگرچہ ایک دن گزر چکا، جو یوم یکجہتی کشمیر ہے، آپ کے دل سے بھی بڑا قریب موضوع ہے. آپ انڈیا میں سرو بھی کر چکے ہیں. پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں جو ہیں، خاص طور پر مسلم لیگ نواز، آپ کی بک ہاسٹیلٹی میں نے پڑھی ہوئی ہے، تو مجھے اندازہ ہے کہ وہ ان کی کشمیر کے حوالے سے جو ماضی میں رہی اس پر آپ کا ایک بڑا سخت قسم کا موقف ہے. تو آپ سمجھتے ہیں وی آر ڈوئنگ انف؟ نہیں، وی آر ناٹ ڈوئنگ انف. لیکن صرف میں ایک ہی بات اس وقت، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، کہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ جو آزاد جموں اور کشمیر کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے فائنلی میری تجویز قبول کر لی ہے کہ ہم جو ان کا آئین ہے، انٹرم عبوری آئین 1974 کا، کہ آرٹیکل 11 کے تحت پلیبسٹ ایڈوائزر وہ نامینیٹ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے. اگر وہ واقعی ہو جائے تو اس سے آپ دیکھیں گے کتنا فرق پڑے گا. تو باقی انشاءاللہ باتیں ہم کشمیر پہ کسی اور وقت کریں گے. وہ تو ہم باتیں، کیونکہ ایک اس وقت تو جو حالات ہیں پاکستان کے، گو کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے اچھی تقریر کی آزاد جموں اور کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی میں. ان کی تقریر میں یہی تھا کہ وہ تقریر بہت اچھی کرتے ہیں، بہت تقریر اچھی کی تھی کہ ہم نے 20 سال، یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں، یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں جنرل قمر باجوہ کے کو ریفرنس دے کر کہ 20 سال کے لیے جموں اور کشمیر کے تنازع کو فریز کر دیا جائے، تو اس میں بھی انہوں نے بات کی کہ یہ کیا بات ہوئی، ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ اچھی تقریر تھی اور مجھے خوشی ہوئی ان کی تقریر یہ سن کر اور دیکھ کر. لیکن بہرحال میں اس پہ زیادہ مطمئن ہوں اگر وہ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم، وقت ختم ہو گیا ہے، اگر وہ پلیبسٹ ایڈوائزر اگر اپوائنٹ کر لیتے ہیں. اور یہ پلیبسٹ ایڈوائزر کتنا کارگر ہو سکتا ہے، یہ موو پاکستان کو ڈپلومیٹکلی کیا فراہم کر سکتی ہے. انڈیا تو G20 کے اجلاس جموں کشمیر میں کروانے جا رہا ہے، مقبوضہ جموں کشمیر میں. اس کے حوالے سے یہ حکومت کیا کر رہی ہے، اس کے حوالے سے ہمیں کوئی اسٹیٹڈ پالیسی، کوئی پلان آف ایکشن نظر نہیں آتا. آج ہمارا پہلا پروگرام تھا باسط صاحب کا اور میرا. ڈبیٹ ایٹ 8 کا سلسلہ جو ہے وہ سوموار سے جمعرات تک 8 سے 9 بجے جاری رہے گا، اور اس حوالے سے آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت اہم ہوگا. پہلا پروگرام تھا، آنے والے دنوں میں ظاہر ہے کہ ہم بھی کچھ سرپرائز آپ کے لیے رکھیں گے. مجھے عبد الباسط صاحب کو ABN اسٹوڈیوز اسلام آباد سے اجازت دیجیے. کل ملاقات ہوتی ہے آپ سے اسی ٹائم پر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.